باپ کی دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ غلام سید چینل۔ اور یہ بات یاد رکھیں، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، دو چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ جملے کو ذہن میں رکھیے گا، انسان کن چیزوں سے بنتا ہے؟ دو چیزوں سے، یا کسی کی نظر سے بنتا ہے یا کسی کی دعا سے بنتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ نظر کی بڑی تاثیر ہے، اسی لیے قرآن مقدس میں بھی صحابہ کو جو پروردگار نے تاکید کی نا، وہ کیا تاکید کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، سرکار نظر کرم فرمائے۔ وہ جانتے تھے کہ بندہ نظروں سے بنا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی نظروں کا عالم کیا تھا؟ ان کی نظروں کا عالم، سبحان اللہ۔ ان کی نعت ابھی میں سن رہا تھا یہاں، شاید غوث محمد صاحب پڑھ رہے تھے یا کون، غالباً یہی نعت پڑھ رہے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، شاید یہی نعت۔ اب نظر، قربان جائیے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے کیا ہو کس کی امت ہو؟ قبر کے معاملے کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے کیا ہو کس کی امت ہو، لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں۔ جس کی نگاہوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بسے ہوئے ہوں، ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نگاہیں جس پر پڑ جائیں اس کی دنیا بدل جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میری بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، ذہن میں دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، یا کسی کی نظر سے یا کسی کی دعا سے۔ کبھی کبھی دعا بھی انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو محنت سے وہ بندہ بننا چاہتا ہے لیکن نہیں بن سکتا، لیکن دعا بنا دیتی ہے۔ بھئی ہمارے شہر ممبئی کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، حضرت خضر سے مخدوم ماہیمی پڑھتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم ماہیمی پڑھا کرتے تھے، لیکن ولی بنے کیسے؟ ماں کی دعا سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین بنے کیسے؟ حضور کی دعا سے بنے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اور جنت میں رفاقت کا مژدہ جاں فزا حضور نے سنایا، حضور کی دعا سے۔ یاد رکھیں دعاؤں کی بڑی تاثیر ہے، اور دعا ایسے نہیں ملتی۔ ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کام ایسا کرو کہ خود بخود دعا مل جائے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بلبل باغ مدینہ اس چیز کے گواہ ہیں ماشاءاللہ، اول روز کے ہمارے رفیق دعوت ہیں ماشاءاللہ، اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور ہمیشہ ساتھ رہے، اللہ کرے یہاں وہاں سب جگہ ساتھ رہے ماشاءاللہ۔ برطانیہ میں جب ہم پہلی بار گئے تو اس وقت تک بوڑھوں کا اتنا رسپیکٹ جیسا کہ ہم کو بتایا گیا لوگ نہیں کرتے تھے، بیچارے اپنے حساب سے رہتے تھے، کبھی بہت بوڑھے ہو گئے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا شکر
کہ ہم لوگوں نے جا کر تحریک وہاں پہنچنے کے بعد بچوں کو ہم نے بتایا، جیسے مثال کے طور پر پہلے سفر ہی کے اندر لوگ چپل جوتے لے کر کے آگے رکھ دیتے تھے، نکلنے سے پہلے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. ہم نے دیکھا اس وقت ہماری عمر بھی آج جیسے سب بال سفید ہو گئے ایسے تو نہیں تھے ہم. آج سے کم و بیش 25-30 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمیں گلٹی فیل ہوتی تھی کہ یار یہ مجھ سے عمر میں بڑے لوگ چپل رکھ رہے ہیں، جوتے رکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں سمجھاتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ بتائیے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حضرت دعا لینے کے لیے. تو میں نے کہا کبھی اپنے باپ کے بھی چپل ایسے رکھے ہو آپ؟ اس لیے کہ ہماری دعائیں ہیں، لیکن باپ کی دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے. دعائیں لو، ماں باپ کی بھی لو، بزرگوں کی بھی لو، علماء کی بھی لو، اساتذہ کی بھی لو، اور غریبوں کی بھی لو. یہ بھی ذہن ہے، غریبوں کی بھی دعا لو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دعائیں یوں ہی نہیں ملتی. حضرت مخدوم مہایمی علیہ الرحمہ پوری رات پانی لے کر کے کھڑے رہے. ماں کی آنکھ کھلی اور پوچھا بیٹے اس طرح سے تم کھڑے ہو؟ کہ ماں سوچا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، آنکھ لگ گئی، جگاؤں تو نیند خراب، چلا جاؤں تو آپ کی آنکھ کھلے اور پیاس کی وجہ سے آپ پانی نہ پائیں تو پیاسی سو جائیں گی، اس لیے پانی لے کر کے میں کھڑا ہوں کہ جب آنکھ کھلے تب پیش کروں. ماں نے کہا جا اللہ تجھے ولایت کا مرتبہ عطا. لمبا سفر شارٹ میں ہو گیا یہ دعا کی وجہ سے. صدیاں گزر گئیں لیکن سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں. دعا کی وجہ سے حضور کی دعا لگ گئی. دعا ملتی ہے خدمت کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی. حضرت ربیعہ ابن کعب نے ایسی خدمت کی کہ دعا مل گئی.